رمضان 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 الرحمن الرحیم تعلیم الاسلام درس نمبر 2۔ سوال: نماز کسے کہتے ہیں؟ جواب: نماز خدا تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے جو خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور حضرت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیثوں میں مسلمانوں کو سکھایا ہے۔ سوال: بندگی کا وہ طریقہ جسے نماز کہتے ہیں کیا ہے؟ جواب: گھر میں یا مسجد میں خدا تعالیٰ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور قرآن شریف پڑھتے ہیں، خدا تعالیٰ کی تعریفیں بیان کرتے ہیں، اس کی بزرگی اور تعظیم کرتے ہیں، اس کے سامنے جھک جاتے ہیں اور زمین پر سر رکھ کر اس کی بڑائی اور اپنی عاجزی اور ذلت ظاہر کرتے ہیں، اس کا نام نماز ہے۔ سوال: مسجد میں نماز پڑھنے سے آدمی خدا تعالیٰ کے سامنے ہوتا ہے یا گھر میں؟ جواب: خدا تعالیٰ ہر جگہ سامنے ہوتا ہے، چاہے مسجد میں نماز پڑھو چاہے گھر میں، لیکن مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اس جواب میں جو یہ کہا گیا کہ خدا تعالیٰ ہر جگہ سامنے ہوتا ہے، اس سے مراد بخاری شریف کی وہ حدیث جبرائیل ہیں کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا تھا، مل احسان یا رسول اللہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا، الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ کہ احسان یہ ہے کہ تو جب عبادت کرے تو گویا کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اس بات کا احساس ہو۔ اگر یہ نہیں کر سکتا تو عبادت کریں تو یہ محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ سامنے ہوتا ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ جگہ سے پاک ہیں، اللہ تعالیٰ موجود بلا مکان ہے۔ سوال: نماز پڑھنے سے پہلے ہاتھ، منہ اور پاؤں دھوتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب: اس کو وضو کہتے ہیں، بغیر وضو کیے نماز نہیں ہوتی۔ سوال: نماز میں کس طرف منہ کر کے کھڑا ہونا چاہیے؟ جواب: پچھم کی طرف، جس طرف شام کو سورج جا کر چھپ جاتا ہے۔ سوال: پچھم کی طرف منہ کرنے کا کیوں حکم دیا گیا؟ جواب: مکہ معظمہ میں خدا تعالیٰ کا ایک گھر ہے جسے کعبہ کہتے ہیں، اس کی طرف نماز میں منہ کرنا ضروری ہے اور وہ ہمارے شہروں سے پچھم کی طرف ہیں، اس لیے پچھم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ سوال: جس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب: اسے قبلہ کہتے ہیں۔ سوال: دن رات میں نماز کتنی مرتبہ پڑھی جاتی ہیں؟ جواب: رات دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، ہر بالغ عاقل مسلمان مرد اور عورت پر۔ سوال: 5 نمازوں کے نام کیا ہیں؟ جواب: پہلی نماز فجر جو صبح کے وقت سورج نکلنے سے پہلے پڑھی جاتی ہیں، دوسری نماز ظہر جو دوپہر کو سورج ڈھلنے کے بعد پڑھی جاتی ہیں، تیسری نماز عصر جو سورج چھپنے سے 2.5 گھنٹے پہلے پڑھی جاتی ہیں، چوتھی نماز مغرب جو شام کو سورج چھپنے کے بعد پڑھی جاتی ہیں، پانچویں نماز عشاء جو 1.5-2 گھنٹے رات آنے پر پڑھی جاتی ہیں۔ سوال: اذان کسے کہتے ہیں؟ جواب: جب نماز کا وقت آ جاتا ہے تو نماز سے کچھ دیر پہلے ایک شخص کھڑے ہو کر زور زور سے یہ الفاظ کہتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ ترجمہ: اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، گواہی دیتا ہوں میں کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، گواہی دیتا ہوں میں کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آؤ نماز کے لیے، آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ان الفاظ کو اذان کہتے ہیں۔ صبح کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم، ترجمہ: نماز نیند سے بہتر ہے، بھی 2 مرتبہ کہنا چاہیے۔ سوال: تکبیر کسے کہتے ہیں؟ جواب: جب نماز کے لیے کھڑے ہونے لگتے ہیں تو نماز شروع کرنے سے پہلے ایک شخص وہی کلمے کہتا ہے جو اذان میں کہے جاتے ہیں، اسے اقامت اور تکبیر کہتے ہیں۔ تکبیر میں حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ اذان کے کلموں سے زیادہ کہا جاتا ہے۔ سوال: جو شخص اذان یا تکبیر کہتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب: جو شخص اذان کہتا ہے اسے مؤذن کہتے ہیں، اور جو تکبیر کہتا ہے اسے مکبر کہتے ہیں۔ سوال: بہت سے لوگ مل کر جو نماز پڑھتے ہیں اس میں اس نماز کو اور نماز پڑھانے والے کو اور نماز پڑھنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: بہت سے آدمی مل کر جو نماز پڑھتے ہیں اسے جماعت کی نماز کہتے ہیں، اور نماز پڑھانے والے کو امام اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو مقتدی کہتے ہیں۔ سوال: اکیلے نماز پڑھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: اکیلے نماز پڑھنے والے کو منفرد کہتے ہیں۔ سوال: جو مکان خاص نماز پڑھنے کے لیے بنایا جاتا ہے اور اس میں جماعت سے نماز ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب: اسے مسجد کہتے ہیں۔ سوال: مسجد میں جا کر کیا کرنا چاہیے؟ جواب: مسجد میں نماز پڑھیں، قرآن شریف پڑھیں، یا اور کوئی وظیفہ پڑھیں، یا ادب سے خاموش بیٹھا رہیں۔ مسجد میں کھیلنا، کودنا، شور مچانا اور دنیا کی باتیں کرنا بری بات ہے۔ سوال: نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جواب: نماز پڑھنے میں بہت سے فائدے ہیں، تھوڑے سے ہم تم کو بتاتے ہیں۔ نمبر 1، نمازی آدمی کا بدن اور کپڑے پاک صاف اور ستھرے رہتے ہیں۔ نمبر 2، نمازی آدمی سے خدا راضی اور خوش ہوتا ہے۔ نمبر 3، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نمازی سے راضی اور خوش ہوتے ہیں۔ نمبر 4، نمازی آدمی خدا تعالیٰ کے نزدیک نیک ہوتا ہے۔ نمبر 5، نمازی آدمی کی نیک لوگ دنیا میں بھی عزت کرتے ہیں۔ نمبر 6، نمازی آدمی بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ نمبر 7، نمازی آدمی کو مرنے کے بعد خدا تعالیٰ آرام اور سکھ سے رکھتا ہے۔ سوال: نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کے نام اور عبارتیں کیا کیا ہیں؟ جواب: نماز میں جو عبارتیں پڑھی جاتی ہیں ان سب کے نام اور الفاظ یہ ہیں: اللہ تکبیر، اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، ثنا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اے اللہ، ہم تیری پاکی کا اقرار کرتے ہیں اور تیری تعریف بیان کرتے ہیں، اور تیرا نام بہت برکت والا ہے اور تیری بزرگی برتر ہے، اور تیرے سوا کوئی مستحق کی عبادت نہیں۔ تعوذ: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے۔ تسمیہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ دوسرا سبق ہمارا مکمل ہوا۔ اس کے بعد نماز میں پڑھے جانے والے الفاظ کے نام اور طریقہ نماز بیان کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کل اس کا درس ہوگا، اس درس کو بھی پڑھیں اور
ضرور اس کا